آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف چیزیں تو پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کائنات کا خالق، اس کا مالک اور معبود ایک ہی ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ جو ان حقیقتوں کو پہچانے بغیر یا ان حقیقتوں پر غور کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی اس خدائی میں شریک قرار دیتے ہیں۔ اندادن ند کی جمع ہے، اور ند کہتے ہیں کسی بھی کے کام میں کسی کا شریک ہو یا ساجھی ہو تو اس کو ند کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی خدائی میں کچھ چیزوں کو شریک بنا رکھا ہے، اور اس طرح شریک بنا رکھا ہے کہ یحبونہم کحب اللہ، کہ وہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے خدائی کے کاموں میں کسی کو بھی شریک قرار دینا یہ شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی خلاف ورزی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بات جس طرح ان لوگوں پر صادق آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بت پرستی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس پر بھی صادق آتی ہے جو کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے کہ جو کسی مخلوق کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فلاں خدائی کے کام میں شریک ہے، مثلا فلاں بزرگ اولاد دیتے ہیں، یا فلاں ولی اللہ وہ ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں، یا فلاں پیغمبر ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تصور اگر اس نیت سے کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کو یا کسی ولی کو یا کسی پیغمبر کو اپنی خدائی کا اختیار دے دیا ہے، تو یہ بھی شرک ہے، اور وہ اس کے اوپر بھی یہ آیت صادق آتی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو یا دوسری چیزوں کو اس کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہوں یا اولیاء کرام ہوں یا بزرگان دین ہوں، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی توقیر وہ ان کا اس لیے حق ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن اس عظمت اور توقیر اور محبت کو اس درجہ نہ بڑھانا چاہیے کہ ان کو خدائی کے اختیارات صبور کر دیں کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، کارساز ہیں۔ یہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا یہ اللہ بچائے انسان کو شرک کی سرحد تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ تو آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو توحید کا پیغام دیا ہے یا جس چیز کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، اس کو یہ لوگ اس وقت قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ ذرا سا غور کیا کریں، اور کچھ نہیں تو اس بات پر غور کیا کریں کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کے وقت میں یہ بے ساختہ اگر پکارتے ہیں تو اپنے اللہ کو پکارتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے دوسری جگہوں پہ بھی فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ سمندر میں تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں اور کشتیوں میں چلتے ہیں اور کشتیاں طوفان میں گھر جاتی ہیں، چاروں طرف سے سمندر کی موجیں ان کو آ گھیرتی ہیں اور ان کو بچنے کا کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا، تو اس وقت یہ سارے شرکا کو بھول بیٹھتے ہیں جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، جو بتوں کے نام رکھ رکھے تھے کہ یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ حبل ہے، یہ منات ہے، ان سب کو بھول جاتے ہیں
اور اس وقت صرف واحد اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس مصیبت سے نکال دیجئے اور ہمیں کنارے تک پہنچا دیجئے. لیکن جب کنارے پہنچتے ہیں تو پھر دوبارہ ان بتوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی مدد لینا شروع کر دیتے ہیں. تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ہر تکلیف کے موقع پر جب تکلیف ان کو کوئی پہنچتی ہے تو یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اس وقت احساس کریں کہ ساری قوت اللہ کے قبضے میں ہے. جب ساری قوت اللہ کے قبضے میں ہے تو پھر اس کا کوئی شریک نہیں ہے کہ خدائی میں اس کو اس کے برابر قرار دیا جائے. تو اس وقت ان کو پتہ چلتا کہ توحید برحق ہے، اور ساتھ میں کاش کہ یہ بھی سمجھتے کہ ان اللہ شدید العذاب، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اور پھر آگے اس عذاب کی ایک منظر کشی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب قیامت کے دن حشر میں سب لوگ جمع ہوں گے. تو اس میں کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو اپنی قوم کے، اپنے قبیلے کے، اپنے خاندان کے یا اپنی بستی کے سردار سمجھے جاتے تھے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ان کے پیروکار سمجھے جاتے تھے. اور یہ عموماً ہوتا رہا ہے کہ جب کسی قوم کے سردار کسی غلط عقیدے پر یا کسی غلط عمل پر کاربند ہوتے تو ان کے جو بستی کے رہنے والے عام لوگ ہیں وہ بھی ان کو دیکھ دیکھ کر انہی کا عقیدہ اختیار کرتے اور انہی کے طریقہ کار کو درست قرار دیتے. تو گویا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جو سردار ہوتے تھے یا پیشوا ہوتے تھے وہ ان کو لے کر گئے گمراہی کی طرف. تو جب وہاں قیامت کے دن یہ منظر سامنے آئے گا کہ یہ ہمارے سردار بھی گمراہ تھے اور انہوں نے بھی ہمیں غلط راستہ دکھایا تھا اور ہم تو ان کے پیچھے چل کر گمراہی میں پڑ ہی گئے تھے، تو وہاں پر یہ لوگ جنہوں نے کہ اپنے سرداروں کی پیروی کی تھی وہ یہ کہیں گے کہ ہم میں جو کچھ بھی گمراہی آئی وہ ہمارے ان سرداروں کی وجہ سے آئی. تو اس موقع پر وہ جو سردار ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں یہ گمراہی ہماری وجہ سے نہیں آئی اور ہم بالکل اس بات سے بری ہیں کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا. اس کی منظر کشی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے، یعنی اعلان کر دیں گے جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا تھا. اور ورأوا العذاب، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے. وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے. یعنی دنیا میں تو صورت یہ تھی کہ ایک سردار تھا اور دوسرا اس کا پیروکار تھا، ایک پیشوا تھا اور دوسرا اس کا متبع تھا، یا ایک استاد تھا دوسرا اس کا شاگرد تھا. وہاں یہ سارے رشتے کٹ کر رہ جائیں گے. یعنی اب استاد اپنے استاد ہونے سے انکار کر دے گا اور یہ ماننے سے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میں نے اس کو غلط سبق پڑھایا تھا. اور آگے فرمایا کہ وقال الذین اتبعوا، وہ لوگ جنہوں نے ان بڑوں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ لو ان لنا کرۃ، کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے. فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں کما تبرؤوا منا، جیسے کہ آج انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے. یعنی جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارا سارا بھروسہ تو ان سرداروں پر تھا اور آخرت میں جا کر ان سارے سرداروں نے ہماری پیشوائی سے دستبرداری اختیار کر لی اور کہہ دیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو گویا ایک طرح سے طوطا چشمی سے کام لیا. تو ان متبعین میں یا پیروکاروں میں یا چھوٹے لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوگا اور یہ ان کے دل میں خواہش ہوگی کہ کاش ایک مرتبہ پھر ہم دنیا میں جائیں اور پھر جب یہ سردار ہمیں اپنی طرف بلائیں تو ہم اس وقت ان سے اپنی بے تعلقی کا اسی طرح اعلان کر دیں جیسے کہ آج انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے گا کہ ان کے اعمال ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں. یعنی اب یہ حسرت تو ہوگی اور یہ
تمنا بھی ہوگی کہ کاش ایک مرتبہ دوبارہ پھر دنیا میں ہم چلے جائیں، لیکن یہ ایسی حسرت ہے جس کے پورا ہونے کا کوئی راستہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وما ہم بخارجین من النار، وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. یعنی ان کی یہ خواہش کہ ہم ایک مرتبہ دوبارہ چلے جائیں اور دوبارہ دنیا میں جا کر ہم اپنے حالات درست کر لیں اور ان سرداروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کر لیں، یہ خواہش پوری ہونے والی اس لیے نہیں کہ یہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں، جہنم سے نکلیں گے نہیں.